بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات اور سامعین اکرام، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سبھی حضرات کو جمعے کی اذان کے بعد جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا، جس میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: دو چیزیں دنیا میں ایسی ہے، ان کے حاصل کرنے والے، ان کے طلب کرنے والے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. پہلی چیز کے بارے میں بتلایا طالب علم، علم کا طلب کرنے والا. دوسری چیز بتایا مال کا طلب کرنے والا. جو حضرات پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب یا کوئی چیز دیکھتا ہے پھر پڑھنے لگتا ہے. وہ صرف اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اور جانکاری بڑھ جائے. کوئی بھی پڑھا ہوا انسان یہ نہیں سوچتا کہ اب ہماری پڑھائی پوری ہو گئی ہے، اب ہم کو کتاب کھول کر کے یا اخبار دیکھ کر کے یا اور کوئی چیز رسائل یا چھوٹے چھوٹے جو پرچے آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اب پڑھنے کی ہم کو ضرورت نہیں، اب ہم سب چیز سیکھ گئے. پوری دنیا کی یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے کہ جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اور زیادہ علم حاصل کرنے کے فکر میں لگا رہتا. علم کے معنی ہی ہے جانکاری کے. آئے دن آپ موبائل کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے خبروں کو سنتے ہیں، پھر بھی دوسرے دن نئی خبر کے لیے آپ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے کسی کو بتاتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اور کبھی بھی آپ کی زبان پر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اب اتنی ساری خبریں ہم سن چکے، اب سننے کی ہم کو ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی علم کو حاصل کرتا ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ آسودہ نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے اب ہم کو علم حاصل کرنے کی یا جانکاری لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ ہے مال کا طلب کرنا. آج پوری دنیا میں آپ نگاہ ڈالیں گے، بڑے سے بڑے مالداروں کا نام فہرست میں آتا ہے، لسٹ میں آتا ہے کہ دنیا کے لیبل کا یہ لوگ بہت مالدار ہے، امیر آدمی ہے. لیکن اس سے بھی آپ اگر پوچھیے گا تو یہی کہتا ہے کہ اس سے اور مال میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آج ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا ہے اس لیے اب مال کمانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایک عام انسان ہے جو روزانہ ہی اپنا کاروبار کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سال اگر ہماری پیداواری اتنی ہوئی ہے تو اس کو اور بڑھانا چاہیے. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اور جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہو جائے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مال حاصل کرنے والوں کو ہمیشہ مال کی فکر ہوتی ہے، علم حاصل کرنے والوں کو ہمیشہ علم کی فکر ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر یہ ارشاد فرمایا: من همان لا يشبعان، طالب علم و طالب مال. دنیا میں دو ایسے انسان ہیں کہ جس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ان میں سے پہلا جو بتایا وہ علم کا طلب کرنے والا اور دوسرا بتایا مال کا طلب کرنے والا. ایک دوسری حدیث میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اطلبوا العلم ولو كان بالسين. تم علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین جانا پڑے. اب مدینہ کے اندر یہ بات صحابہ کرام کے درمیان میں بول رہے ہیں اور اس سے بولتے ہوئے آپ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی علم کا کوئی خبر آپ کو دینے والا یہ بتا دے کہ یہ علم ملک چین میں ہے تو وہاں پر بھی جا کر کے سفر کر کے تم حاصل کر سکتے ہو. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر علم سے مراد صرف قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے. اگر قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر کے مجھ سے ہی سیکھا کرو، ان کے علاوہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ علم سے سب علم مراد ہے.
لیکن سب سے اچھا علم کون سا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم ہم کو اللہ اور اس کے رسول کو پہچانواتا ہے۔ باقی دنیا کا جو بھی علم ہے وہ دنیا تک ہی محدود ہے۔ اسی لیے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں پر جو علم حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا علم اتنا آ جائے کہ جو ہم نماز میں پڑھ سکیں، حدیث کا اتنا علم آ جائے ہمارے پاس کہ جس سے ہم کو حلال اور حرام، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ تمام چیز ہم سیکھ لیں۔ اتنا علم ہر مسلمان کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے اوپر سیکھنا فرض ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھ رہے ہیں اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دوسرے علم کے جانکار ہیں، اسی سے کام چلا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا مرنے کے بعد۔ کیا پوچھے گا؟ اور چیزوں کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے بہت آسان تھا، آپ نے علم حاصل کر لیا، میرا علم تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ میری دی ہوئی آنکھوں سے تم نے دیکھا، میرے دیے ہوئے کانوں سے تم نے سنا، میری دی ہوئی زبان سے تم نے بات چیت کیا، میرے دیے ہوئے پاؤں سے تم چلتے تھے، میرے دیے ہوئے ہاتھ سے سارا کام کرتے تھے۔ تم نے دوسروں کا علم جو انسان کا بنایا ہوا تھا اس کو سیکھا، اور میرے علم کو کیوں نہیں سیکھا؟ یہ آپ سے سوال ہوگا۔ آپ اس وقت کتنا ہی کہیں گے کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے تھے، ہم جوان ہو چکے تھے، ہم کو شرم آتی تھی، اس لیے ہم علم حاصل نہیں کر سکے۔ یا آپ کی معافی یا یہ آپ کا اپلیکیشن درخواست اللہ کے یہاں منظور نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو جواب دے گا کہ دوسری چیزوں کے خبر رکھنے کے لیے تم موبائل کا سہارا لیتے تھے، دوسری چیزوں کو جاننے کے لیے تم موبائل کا سہارا لیتے تھے، تو میرے علم کو بھی سیکھنے کے لیے تم موبائل کا سہارا کیوں نہیں لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اس وقت پھر آپ سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ ایک اور چیز ہے، علم حاصل کر کے ہم کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آپ کان کھول کر کے سن لیجیے، نماز پڑھتے ہم اس لیے تاکہ نماز سے ہم کو ثواب ملے اور ثواب کے بدلے میں پھر جنت ملے۔ ابھی رمضان کے اندر روزہ ہم نے اس لیے رکھا کہ اللہ کے یہاں یہ روزہ ہمارا قابل قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے پھر ہم کو جنت مل جائے۔ کوئی آدمی حج یا عمرہ اسی لیے کرتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم کو جنت کا راستہ مل جائے گا، یا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ہم مال و دولت کا زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے پھر ہم کو جنت میں جانے کا راستہ مل جائے۔